ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آج کا دن 10 دسمبر 2023 بروز اتوار میری زندگی کے خوش قسمت دنوں میں ایک دن ہے جب آج ہماری حاضری جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد میں حاضری لاہور کے اس زندہ دلان شہر میں ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ہمیں وہ معلومات ملی اور وہ مقدس مقامات دیکھنے کو ملے جہاں ہمارے اکابر نے دن رات گزاری۔ حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نشانی، حضرت کے خلیفہ مجاز، ان کے اس کمرے میں اللہ تعالیٰ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی جہاں انہوں نے بڑے بڑے اساتین علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھایا ہے۔ اسی طرح استاذ الکل حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ اچھڑیاں والے، ان کی درسگاہ دیکھنے کی توفیق ملی۔ حضرت کے فیض سے اور حضرت کے واسطے سے اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی مطیع الرحمان صاحب کو، بھائی سیف اللہ کو، جن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق دی ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آپ اتنی اچھی جگہ میں اور اتنی برکتوں والے مقام پہ آپ بیٹھے۔ میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ دیکھیں، پڑھائی تو بندے کو کہیں بھی مل جاتی ہے، لیکن ان اکابر کے ساتھ رہ کر، ان اکابر کے بنیاد والی جگہوں میں قریب رہ کر بیٹھنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے۔ آپ 15واں پارہ اٹھائیں، پہلا صفحہ اٹھائیں، سورۃ بنی اسرائیل اٹھائیں، پہلی آیت اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء کو ذکر فرمایا کہ جو مسجد حرام بیت اللہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس تک اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، ریزن بیان فرماتے ہیں، بیس بتاتے ہیں، بنیاد سمجھاتے ہیں کہ سفر میں نے کیوں کرایا۔ تو رب کریم فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد رب کریم نے برکات رکھی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو ان بابرکت جگہوں میں اسی لیے لے گئے کہ اپنے نشانیاں، آیات آپ علیہ السلام کو دکھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو دیکھنا ہے اور وہ برکت کی جگہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم استبراق بالامکنہ کے قائل ہیں۔ استبراق بالامکنہ کا معنی کہ جو مکان ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، جو ظرف ہوتا ہے، جو علاقہ ہوتا ہے، اگر وہاں پر کوئی بابرکت شخصیات رہے ہوں یا کوئی برکت کا کام ہوا ہو یا کوئی اچھائی کا کام ہوا ہو، تو وہ برکت صرف اس کی ذات تک نہیں رہتی، اس کی بات تک نہیں رہتی، صاحب برکت کی برکات اس مکان تک بھی ہوتی ہیں۔ تو الذی بارکنا حولہ میں سمجھ آیا کہ ہم استبراق بالامکنہ کے قائل ہیں، تو مکان میں بھی برکات موجود ہوتی ہیں صاحب برکت کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو وہاں سیر کرائی، تو اس برکت کی مزید حصول کے لیے اس سے سمجھ آیا کہ ہمیں بھی برکات کا حصول لینا چاہیے، اور یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے کہ وہ برکات کے حصول لیتے تھے۔ میں زیادہ دور آپ کو نہیں لے جاتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام دنیا جانتی ہے، صحیح بخاری انہوں نے جمع فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری بخاری کی شرح کا مقدمہ حدیث الساری میں لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اقمت بالحجاز 6 اعوام، میں 6 سال حرمین میں نے گزارے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ کے اندر، اور وہاں پر بیٹھ کر حضرت امام بخاری حرمین میں بڑے بڑے اکابرین اور اساتین علم سے پڑھے۔ مثلا امام بخاری کے استاد ہیں امام عبد الرحمن المقری رحمہ اللہ۔ آپ صحیح بخاری پڑھیں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الرحمن، یہ جو آئے گا یہ وہی استاد ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے حضرت امام صاحب کے استاد ہیں۔ ایسے ابو حفص کبیر رحمہ اللہ ہیں، یہ بھی حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہ بعض اوقات مدینہ طیبہ میں رہے، بعض اوقات مکہ مکرمہ میں رہے۔
اور یہ دونوں امام بخاری کے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو حضرت امام بخاری نے ان سے پڑھا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ امام بخاری فرماتے ہیں جب میں نے پڑھ کے صحیح بخاری لکھنا چاہیے تو جو ابواب تھے، ابواب کہتے ہیں باب مین چیپٹر ہیڈنگ کو، جو چیپٹر ہیڈنگ ہوتی ہے، مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث جمع کرنی ہے وحی پر تو اوپر باب آ گیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے مسئلہ جمع کرنا ہے نکاح کا، اوپر کتاب النکاح لکھا ہوا آ گیا، پھر اس کے نیچے ابواب آ گئے۔ یہ جو ابواب لکھے امام بخاری نے وہ فرماتے ہیں میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے، ریاض الجنہ مسجد نبوی کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرمایا وہاں لکھے۔ تو حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے کیوں کیا؟ فرمایا امام بخاری نے استبراق بالامکنہ کی رعایت کی ہے۔ استبراق بالامکنہ کا معنی کہ وہ مکان جس میں برکات موجود ہو، تو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی ابتدائے تصنیف، ابتدائے تالیف، ابتدائے تحریر وہاں سے فرمائی جس جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فرما دیا کہ برکات کی جگہ ہیں۔ تو میں نے دوسری دلیل دی ہے کہ ہم استبراق بالامکنہ کے قائل ہیں۔ آؤ میں اس کے بعد تیسری دلیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جو جگہ برکت والی ہوتی ہے تو کیسے ہے۔ حضرت مولانا شارفی الدین رحمہ اللہ یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند انڈیا کے سب سے پہلے محتمم ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، محتمم اول نہیں ہے۔ محتمم اول حضرت مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، نیند میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اور حدیث پاک بھی آپ جانتے ہیں کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے اسی نے نبی کو ہی دیکھا ہے، شیطان نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک چھڑی لے کر ایک گول دائرہ لگایا زمین پر اور فرمایا اس سے علم کی ہوائیں پھوٹیں گی، یہ مدرسے کی بنیاد، دین کی بنیاد ہے۔ تو یہ خواب میں تھا معاملہ۔ یہ صبح اٹھے تو سوچنے لگے جو میں نے خواب دیکھا تو ساتھ والی حویلی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تو ذرا برکت کے لیے وہاں چلا جاؤں۔ مولانا رفیع الدین فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو وہ نشان ویسے ہی لگا ہوا تھا جیسے حضور نے رات میں لگایا۔ آج وہاں دارالعلوم دیوبند کا نو درہ قائم ہے۔ نو درہ کا معنی وہاں ایک ایسا برآمدہ ہے جس کے 9 گیٹ ہیں، 9 دروازے ہیں، 9 درے ہیں، اسے نور درہ بھی کہتے ہیں، 9 درہ بھی کہتے ہیں۔ وہ وہاں پہ قائم ہے۔ جس طالب العلم کو سبق یاد نہیں ہوتا، اساتذہ کہتے ہیں بیٹا کتاب اٹھاؤ اور ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، برکات نبوی وہاں ایسے ملتے ہیں کہ بھولا وہ سبق بھی منٹوں میں یاد ہوتا ہے۔ یہ استبراق بالامکنہ کی تیسری دلیل ہے کہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں یہ 3 دلیلیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ آپ نیلا گنبد جیسے جامعہ اشرفیہ لاہور میں بیٹھے ہو، یہاں وہ لوگ جن کے علمی قد کو دیکھنے میں ہماری ٹوپیاں اور پگڑیاں گر جائیں، اتنی بلندی والے، یہاں پر وہ علماء بیٹھے ہیں، وہ اساتین علم بیٹھے ہیں، وہ اکابرین بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں یہاں لگائی ہیں۔ ان جیسی بابرکت جگہوں میں آپ بیٹھے ہو تو آپ خوش قسمت لوگ، آپ اپنی قسمت پر اشک کرو کہ ہم اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرما دیا جس جگہ میں اتنی برکات ہے، جس جگہ میں اتنے معاملے موجود ہیں۔ یقین مانیے آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قافلے کے، اور اسی طرح حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں، غالباً شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں۔ یہ لوگ جب دارالعلوم دیوبند کی جگہ سے گزرے، جب یہ شاملی کا میدان ابھی سجا بھی نہیں تھا، اس وقت 1831 سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب سکھوں سے جنگ کے لیے تو انہوں نے اس جگہ ٹھہر کر علم کی فضاؤں کی خوشبوئیں سونگی تھیں۔ اس سے بھی ہٹ کے ایک بات سناتا ہوں، قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، یہ بات ہسٹری کی ہے۔ مولانا انوار الحسن شیرکوٹی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان میں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص رہے۔
انہوں نے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی بانی پاکستان اپنے استاذ کی واقعات لکھے. اس واقعات میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ہسٹری میں یہ بات ہسٹوریکل یہ پڑھی ہے سمجھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام رب کریم نے زمین پہ نازل کیا تو ان کی بیوی آپ کی اور ہماری اماں جان حضرت اماں حوا کا جو ورود اور نزول ہوا ہے وہ جدہ میں ہوا ہے. جدہ سٹی آف سعودیہ کے شہر میں حضرت اماں حوا کی قبر وہاں موجود ہے. میں نے حضرت اماں حوا کی قبر پہ الحمدللہ جدہ میں بالکل قبر پہ ٹھہر کے فاتحہ پڑھا. اللہ آپ کو لے جائے, آپ جدہ جائیں, اماں حوا کی قبر پہ آپ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ لے جائے گا. اللہ ہماری طرف سے ہماری ماں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ کہتے ہیں وہ وہیں ہوتے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہوتے کہ جی وہ ہندوستان میں ہوتے. ایک روایت سری لنکا کے قریب کی جگہ میں ہوتے. فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب گئے ہیں یہاں سے عرفات میں اس میاں بیوی نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے میدان عرفات میں, تو وہ اس دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے گزر کے گئے ہیں کہ سعودیہ جانے کا روٹ ہے یہ میں مولانا انوار حسن شرکوٹی رحمہ اللہ کی ریسرچ اور تحقیق آپ کو پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں اترنا یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو کوئی فضول اتار دیا گیا, اس میں بھی بہت سی علم کی حکمتیں پنہا ہیں. پھر انہوں نے ایک مشہور مقولہ پیش فرمایا یہ کہا جاتا ہے دنیا میں کہ قرآن کریم اترا عرب میں ہے اور اس کو خوبصورت پڑھا مصر نے ہے اور اس کو سمجھا ہندوستان اور پاکستان. اور یقین مانیے ہمارے اکابرین کو اللہ نے وہ علوم عطا فرمایا جس پر ہمیں شکر بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ ہم آج سر اٹھا کے دنیا میں گھومتے ہیں کہ ان جیسا صاحب علم اس دھرتی پر ملے گا. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں, توجہ رکھیں. مفکر اسلام, فاتح قادیانیت, قومی اسمبلی میں مرزائیت کی منجی ٹھوکنے والے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لے گئے وہاں پر, تو وہاں پر جو علمی گفتگو وہاں کے علماء سے ہوئی ہے یادگار ہے, آج بھی ان کی سوانے میں موجود ہے کہ وہاں صرف ایک مفتی موجود تھے. وہاں پر بادشاہ کے دربار شاہ فیصل کی موجودگی میں انہوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ پاکستان میں ماذا تعمل فی پاکستان فی ملکی, تو انہوں نے جواب دیا کہ ادرس فی مدرسۃ قاسم العلوم, میں قاسم العلوم مدرسہ ملتان میں تدریس کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یوں نسبت الی ھذا, یہ قاسم العلوم مدرسہ, تو لفظ قاسم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ الی ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک علیہ السلام کی طرف ہے. تو انہوں نے فرمایا آپ علیہ السلام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن قاسم العلوم میں قاسم کی نسبت الی قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم النانوتوی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے. تو وہ مفتی کہنے لگے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ھذا شرک, یہ نسبت قاسم العلوم کی طرف امتی کی طرف تم نے شرک نسبت کر دی ایک جگہ کی, تو یہ شرک ہے. تو مفتی محمود کے جواب سے انہوں نے فرمایا یا شیخ دخلت فی مسجد الحرام من باب عبد العزیز ھذا شرک ام لا. کہا مفتی صاحب میں مسجد حرام بیت اللہ میں آیا ہوں جس دروازے سے, اس دروازے کا نام ہے باب عبد العزیز, اور عبد العزیز بادشاہ اس بادشاہ شاہ فیصل کا ابا ہے. اس نے اپنے ابا کی نسبت سے مسجد حرام کے دروازے کا نام باب عبد العزیز رکھا ہے. اگر میرا قاسم العلوم کی نسبت کا ہونا شرک ہے تو یہاں باب عبد العزیز ہونا شرک ہے تو بتاؤ, نہیں ہے تو بتاؤ. اب مفتی کیا بتائیں, وہ تو باب جائز تھا. اگر یہ کہتا ناجائز ہے تو بادشاہ کہے گا اچھا تو میرے کیوں نہ دشمنی پا گئے, اور اگر یہ کہتا جائز ہے تو قاسم العلوم جائز کیوں نہیں ہے, تو بس ختم ہو گیا معاملہ. یوں اللہ نے ان لوگوں کو علوم عطا فرمایا. اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ جوہانسبرگ افریقہ میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں بھی ان کی قبر پہ فاتحہ کی توفیق عطا فرمائے. 25 جلدوں میں ان کا فتاویٰ محمودیہ چھپ چکا ہے. جب سعودیہ گئے تو وہاں کے بن باز رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے ان سے پوچھا آپ حنفی دیوبندی؟ فرمایا جی ہاں. کہا آپ لوگ تو بڑی تعویلیں کرتے ہو. تعویل کا مطلب ہوتا ہے لفظ اور ہے اور اس کا مطلب سمجھانے میں بات اور ہوتی ہے. بعض اوقات لفظ اور ہوتا ہے مطلب اور ہوتا ہے. جو لفظ بتایا جاتا ہے وہ لفظ نہیں ہوتا, مطلب ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں.
کوئی بندہ آپ کو دھوکہ دے تو لوگ کہتے ہیں فلاں بندے نے اس کے ساتھ ہاتھ کیا، تو پاؤں کیوں کیا ہے؟ پاؤں کیا یہ کہہ دو، بازو کیا یہ کہہ دو، ہاتھ کیا کیوں کہتے ہیں؟ یہ محاورہ ہے، لفظ ہاتھ ہے مراد دھوکہ ہے، تو لفظ اور ہوتے ہیں مطلب اور ہوتے ہیں، اسے محاورہ کہتے ہیں، اسے تعویل بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا مراد سمجھا۔ تو انہوں نے کہا تم علماء دیوبند تعویلیں بہت کرتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ تعویل کرنی پڑتی ہے، تو انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے، ظاہر کو مانو۔ تو وہ جو مولانا تھے جو بات کر رہے تھے وہ خود آنکھوں سے نابینا تھے، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قرآن کی آیت پڑھی جو نابینا کے لفظ کے ساتھ اتری ہے، لیکن وہ ظاہر پہ نہیں ہے، وہ بھی تعویل والی ہے، موفر۔ انہوں نے کہا قرآن پاک میں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اب ظاہری معنی کریں نا، ظاہری معنی مرادی معنی نہ کریں تو لفظوں کا ترجمہ بن جائے گا کہ جو اس دنیا میں اندھا وہ قیامت میں بھی اندھا اور بڑا گمراہ ہوگا۔ اب یہ جو اعتراض کر رہے تھے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ، خود بھی اندھے تھے وہ، تو انہوں نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو ادھر اندھا وہ قیامت میں بھی اندھا۔ آپ یہی مانو گے؟ انہوں نے کہا جی اس کی تعویل ہے یہ عقل سے اندھا، علم سے اندھا، ایمان سے اندھا، سوچ فہم و فراست سے اندھا۔ تو انہوں نے فرمایا تعویل کر لی نا، تو تعویل کے بغیر بات نہیں ہوتی، اس لیے علماء دیوبند علم والے ہیں وہ بھی تعویل کرتے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے دین کو سمجھا، تو آپ ان کے وارث ان کے پاس یہاں بیٹھے ہو، بہت بڑی جگہ میں بیٹھے ہو، ان کی نسبت کے ساتھ بیٹھے ہو، اس نسبت پہ فخر بھی کرو، شکر بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگو اللہ ان اکابر کے علوم کو، اللہ پاک ان کے علوم کا ہمیں وارث بنائے، اللہ ان کی قبور کو کروڑوں اربوں رحمتوں سے مملو فرمائے، ہر دے اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو میں نے خلاصہ سے بات چلائی تھی، الذی بارکنا حولا، اسی پر 3 دلیلیں میں نے وہ دی ہیں، پھر 2 بطور تائید باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں، 3 اور 2 5 ہیں، تو نمازیں بھی 5 ہیں اور گفتگو کے محور بھی 5 ہیں۔ یہ 5 باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ آج حضرت مولانا فضل رحیم اشرفی دامت برکاتہ العالیہ کی بھابھی جان حضرت مولانا اپنا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ کی اہلیہ کا بھی انتقال ہے، ابھی مغرب کے بعد ان کا جنازہ ہے۔ آپ کی تو میرے خیال میں بھائی سیف اللہ نانی اماں ہے، تو اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو آج ہی کے دن میں یہاں حاضر ہوا، تو چلو جنازے میں بھی انشاءاللہ شرکت ہو جائے گی، ان کے لیے بھی آپ دعا کر لیں، بلکہ میرا سارا پڑھا سنا میں ان کو اصالہ ثواب کرتا ہوں، آپ بھی اصالہ ثواب فرمائیں۔ آخر میں ایک مرتبہ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ قل هو اللہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ طبرانی معجم الصغیر میں حضرت عمر کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ کسی پیر فقیر دی گل میں تو نہیں دسی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک قل هو اللہ یہ سلو سے ٹھیک ہے 10 پاروں کے برابر ہے، تو 3 دفعہ قل هو اللہ کی سورت پڑھیں گے کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 30 پارے۔ تو 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل شریف پڑھیں، حضرت کی عالیہ کو اصالہ ثواب کریں، پھر دعا کریں اور پھر آپ سے مل جائیں۔